الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو اچھے طریقے سے گزشتہ ہفتے میں واضح کر دیا گیا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہماری زندگی کے اندر آ جائے. واحد اس کا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس پروگرام کا مقصد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تک پہنچنے کے لیے آپ کے خاندان کا کچھ پس منظر ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے کچھ تمہیدی گفتگو کی گئی تھی. آج کا یہ پروگرام بھی کچھ اسی کا حصہ ہے. آئندہ ہفتے سے باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو تاریخ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1200 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے. یعنی کہ آدم علیہ السلام سے جب کہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تک کا جو وقت ہے وہ 6200 برس کا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 6200 برس کے بعد تشریف لائے.
وہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے میں آ گیا ہے۔ اس وقت جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس زمانے کے جدید محققین جو یورپ کے محققین ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو انسان اسی حال کے اندر برہنہ پھرتا تھا، یا اسی طریقے سے کھانے پکانے کا کوئی نظم نہیں تھا، یہاں تک کہ کچا گوشت کھا جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یورپ کے مؤرخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا، انسانی شروعات ہوئی، حضرت آدم کی نسلوں نے پنپنا شروع کیا، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نکاح کا کوئی رسم اور رواج نہیں تھا، بلکہ من چاہے اپنی خواہشات کو لوگ پورا کیا کرتے تھے، جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کے اس درخت کے پھل کو کھایا جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو آپ کے جسم کے کپڑے اتر گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بھی۔ پھر انہوں نے جنت کے ایک درخت سے پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپایا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے شرم اور حیا رکھی، تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو برہنہ پھرتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ طبری، علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور معروف تاریخ کی کتاب ہے، اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے دمبے کی اون کے کپڑے بنائے، اور کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے گندم کے دانوں کو بھوسے سے الگ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پیس کر اس کی روٹی بنائی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں مغربی محققین کی باطل اور بے بنیاد ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یورپین مؤرخین جو اس کو بیان کرتے ہیں وہ اسلام کے اندر شک اور شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے اندر شبہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو پاکیزہ نسب ہے، کہیں پر آپ کے نسب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سب کے نکاح ہیں، کسی کا زنا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات مانیں یورپین مؤرخین کی کہ دنیا کے اندر جب انسان آیا تو نکاح کا کوئی رسم و رواج نہیں تھا، تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر زنا آ جائے گا، اور یہ بات شریعت اور سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں یورپین مؤرخین کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو تاریخ اسلامی ہے اسی کا اعتبار ہے۔ لہذا ایک مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں، جس ملک کے اندر ہم آباد ہیں، سب سے پہلے اس کی ایک تو فضیلت اور برتر یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس ملک میں بھیجا ہے، اور دوسری خصوصیت اس ملک کی ایک یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اس ملک کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہندوستان سے سرزمین عرب تک کا، یعنی مکہ المکرمہ جو اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس کی زیارت کے لیے آپ نے اس سرزمین سے 1000 مرتبہ پیدل سفر کیا ہے، اور ان 1000 سفروں میں
حضرت آدم علیہ السلام 300 مرتبہ حج کعبۃ اللہ کے لیے پیدل تشریف لے گئے اور 700 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اسی سرزمین سے خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرے کے لیے 700 مرتبہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ لہذا آپ کا جو کل سفر ہے وہ 1000 مرتبہ کا پیدل کا سفر ہے۔ تو سب سے پہلے جو حج کا شرف حاصل ہوا ہے، سب سے پہلے جو حج کے لیے سفر کیا گیا ہے وہ بھی اسی ملک ہندوستان کی سرزمین سے کیا گیا ہے۔ تو یہ خصوصیت اس سرزمین کی ہے۔ لہذا بات یہ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے آ گیا ہے۔ بات یہاں تک آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 1000 برس تک دنیا کے اندر انسان حضرت آدم کی نسل جو 40,000 پر مشتمل ہے، وہ سارے کی ساری نسل توحید پر قائم ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر قائم ہے۔ 1000 برس کا جو وقت تھا اس کے گزرنے کے بعد جب 200 برس کا جو درمیانی وقت ہے وہ شروع ہوا ہے، تو اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بت پرستی عام ہو گئی، اور ان لوگوں نے مشہور اور معروف جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے تھے، ان کے مجسموں کو بنا لیا، ان کی تصویروں کو بنا کر ایک جگہ پر رکھ دیا۔ نسلیں چلتی رہیں، ایک نسل گزری، دوسری گزری، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان مشہور ہستیوں کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَدًّ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ۔ یہ 5 لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 افراد تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے مجسمے بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر بت پرستی آ گئی۔ اب اللہ نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی حمد اور ثنا کے لیے، وہ مقصد فوت ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ مقصد ختم ہو گیا تو اب اللہ کو ضرورت پڑی رسول کو بھیجنے کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جو 1200 برس کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کا نام عبد الجبار اور لقب حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، بارہا سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، 950 برس کا عرصہ گزر گیا، یعنی آپ 950 برس تک مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی کو تیار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی، اور کشتی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کشتی کے اندر آپ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، اور جو درخت ہیں ان کا ایک ایک پودا، اور جو انسان آپ کے ماننے والے ہیں ان کو آپ اس کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، اب آپ کی قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، قوم نے آپ کو کشتی تیار کرنے کے مرحلے میں بھی بہت ستایا، یہاں تک کہ آپ نے جو کشتی تیار کی ہے اس میں پاخانہ کر جاتے تھے، اتنا آپ کو پریشان کیا، اتنا آپ کو ستایا۔ الغرض اللہ کا حکم آن پہنچا، اللہ نے فرمایا
کہ کشتی کے اندر آپ سوار ہو جاؤ، اب انہیں پانی کے ذریعے ہلاک کیا جائے گا۔ لہذا آپ کی قوم کو اللہ نے زمینی پانی سے، تنور سے پانی ابل پڑا، آسمان سے پانی کی موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اللہ نے اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم ختم ہو گئی۔ اب کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہیں ان کی تعداد 80 مرد اور زن، یعنی 80 مرد اور عورتیں کشتی کے اندر سوار تھے۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ لوگ کشتی سے اتر کر آئے۔ کشتی میں صرف 3 لوگ، حضرت آدم نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے، جن میں ایک کا نام سام ہے، ایک کا نام حام ہے، ایک کا نام یافس ہے۔ 80 مرد اور عورتوں میں سے صرف ان کے اولاد ہوئی، باقی کسی کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے اب دنیا کی شروعات ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی نسل سے اب دنیا میں انسان دوبارہ آباد ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر زمین پر جب اترے، کشتی سے آپ جب اتر کر آئے تو آپ نے سارے پودوں کو لگا دیا، انسان اتر گئے، سارے پودے لگا دیے گئے۔ ایک بیل جسے ہم انگور کی بیل کہتے ہیں، اس کو شیطان نے چرا لیا، اور شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کو بیل دینے سے انکار کر دیا کہ میں انگور کی بیل نہیں دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا، سمجھانے کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوا کہ زمین کے اندر انگور کی بیل لگانے کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پودوں کو زمین پر لگایا جاتا تو اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے۔ شیطان نے یہ کہا کہ بیل میں آپ کو اس شرط پہ دوں گا کہ آپ اس کو سیراب کرنے کی، اسے پانی دینے کی مجھے اجازت دیں گے، اس شرط پر میں آپ کو بیل دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بات کو منظور کر لیا، زمین پر انگور کی بیل لگائی گئی۔ اب پہلے دن جس دن انگور کی بیل کو زمین پر لگایا گیا، اس دن جب پانی دینے کی باری آئی تو شیطان نے انگور کے بیل کی جڑ کے اندر شیر کا خون ڈالا۔ اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو اس نے لومڑی کا خون ڈالا، اور جب تیسرا دن آیا تو پانی کی جگہ پر اس نے خنزیر کا خون ڈالا۔ لہذا بیل تیار ہو گئی۔ مؤرخین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بیل تیار ہوئی تو آج جب انگور کی شراب بنائی جاتی ہے، ساری شرابوں کے اندر سب سے زیادہ خطرناک نشہ جس شراب کے اندر پایا جاتا ہے وہ انگور کی شراب ہے، اور انگور کی شراب پینے والے کے اندر 3 خصوصیات علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب شراب کو شرابی پیتا ہے تو اس کے اندر ایک دم ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ شیر کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اور جب نشہ کچھ اور چڑھتا ہے تو پھر وہ لومڑی کی طرح چلاک نظر آتا ہے، اور جب نشہ بالکل انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ خنزیر کی طرح نالیوں میں لوٹ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس شراب کی وجہ ہے کہ جو انگور کے ذریعے سے شراب تیار کی گئی ہے۔ یہ بات مؤرخین نے کتابوں کے اندر اس کو لکھا ہے۔ الغرض بات یہ چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے دنیا کی اب دوبارہ شروعات ہوئی۔ سب سے پہلا بیٹا سام ہے۔ سام کی نسل سے عرب ہیں، فارس ہیں جنہیں ہم ایرانی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے رومی لوگ ہیں، اور یوروپین کے جتنے بھی ملک آتے ہیں وہ سب سام کی اولاد میں ہیں۔ اسی طریقے سے حام کی اولاد کے اندر ترکی کے باشندے ہیں، چین کے باشندے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین کے باشندے ہیں،
اور اسی کی نسل سے یاجوج اور ماجوج بھی ہیں جو قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے. اور یافس کی اولاد سے افریقہ آباد کیا گیا ہے، اس کے اندر سوڈانی ہیں، قبطی ہیں، بربری ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یافس کی اولاد سے ہیں. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے، ان تینوں بیٹوں کی نسلوں سے اب انسانوں کی شروعات دوبارہ سے ہوئی ہے. اب دوبارہ عرب کی سرزمین پر دو قومیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہیں اور اللہ نے بڑی طاقت انہیں عطا فرمائی تھی، ایک تو قوم عاد ہے اور دوسری قوم سمود ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قوم عاد کی طاقت یہ تھی کہ وہ اتنے طاقتور تھے، اتنی طاقت ان کے اندر تھی کہ وہ اپنے وجود میں گویا کہ درخت کی طرح نظر آتے تھے، بڑے بڑے کام آسانی سے کر دیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ہوا کے عذاب کے ذریعے اس قوم کو برباد کیا. قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. وہ جو اونٹنی کا واقعہ آپ حضرات نے رمضان المبارک میں تفسیر میں سنا ہوگا، وہ واقعہ اسی قوم کا واقعہ ہے. الغرض یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش کا مکان بنا لیتے تھے. اللہ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا اور اس قوم کو لسان عرب کے مطابق اس قوم کو عرب واحدہ کہا جاتا ہے. اصل جو عرب کے باشندے ہیں وہ یمن کے باشندے ہیں، اور عرب مستعربہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب چلتا ہے. وہ بعد میں آپ حضرات کے سامنے آئے گی. لہذا اس ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اس کے اندر بھی بت پرستی پیدا ہو گئی تھی. اب چونکہ انسانوں کی آبادی دور دراز تک پھیل چکی تھی اور طوفان نوح کو 1081 برس گزر چکے تھے کہ اب دنیا کے اندر اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. عراق کی سرزمین کے قریب ایک بستی ہے جسے کوسا کہا جاتا ہے. اس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کے خاندان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں بت بنائے جاتے ہیں. آپ کا خاندان بتوں کا پجاری ہے، اور جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی زمانے میں عراق کی سلطنت کا جو بادشاہ ہے وہ نمرود ہے. نمرود بادشاہ بنا بیٹھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتوں سے گھن رکھی تھی. آپ بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے. یہ قوم ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں کو خدا مانتی تھی. اسی طریقے سے سورج اور چاند کی پوجا کیا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی. یہ ساری صورتحال اس قوم کے اندر تھی. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کا باپ آزر بت بنایا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا یہ تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، لیکن باپ نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا تو تجھے پتھروں سے ہلاک کر کے میں تجھے اپنے ملک سے نکال دوں گا. وہ پھر واقعہ وہ پیش آیا ہے کہ عراق کے جو لوگ تھے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی برادری کے جو لوگ ہیں، وہ سب میلہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں. آپ بتوں کی عاجزی بیان کر رہے ہیں اور آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے. پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بتوں کو کیوں توڑا ہے تو کہا میں نے انہیں نہیں توڑا ہے، بلکہ آپ ان بتوں سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی برادری کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ بات چیت نہیں کر سکتے، یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس نے توڑا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ کی یہ ساری بات سن کر قوم عاجز آ گئی، اور پھر آپ کو مجبور ہو کر نمرود جو ظالم بادشاہ ہے اس کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جب نمرود کی عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا ہے تو آپ سے کچھ سوال نمرود نے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور انسانوں کو موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو لوگوں کو بلایا، ایک ظلم کرنے والا شخص ہے اور ایک بے گناہ ہے۔ نمرود نے ظالم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، اور یہ کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انسانوں کو موت دیتا ہوں، انسانوں کو زندگی دیتا ہوں۔ اب دوسرا سوال جب کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی جواب کا پہلو بدل دیا، اب دوسرے اعتبار سے آپ نے سوال کا جواب دیا اور یہ کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں چھپا دیتا ہے۔ اب جب یہ بات آئی تو نمرود حق کا پکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب اس کا جواب کیسے دے؟ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کرنی، لہذا آگ کو دہکایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ کو دہکانے کے بعد اس کی لپٹوں کی حالت ہو گئی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا وہ جل کر کباب بن جاتا تھا۔ اس اعلیٰ پیمانے پر آگ کو دہکایا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جدید میں، جسے گلیل کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے بڑی برداشت کا مادہ رکھا تھا، اور اسی کا صلہ اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ ایک نہیں سینکڑوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کے ایک سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے خاندان سے ہی ہیں۔ لہذا آپ کو آگ کے اندر جب ڈالا گیا تو آپ کو آگ کے اندر تکلیف ہوئی، آپ نے برداشت کیا، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم انت الواحد فی السماء، اللہم انت الواحد فی الارض، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ، آسمان بھی تیری ملکیت میں ہے، آسمان کا بھی تو ہی مالک ہے اور زمین کا بھی تو ہی مالک ہے، اور میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ آپ کی زبان سے جب یہ دعا نکلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو ضرورت ہے وہ آپ کی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ جب اللہ نے آپ کی یہ بات سنی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اللہ نے آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں، اگر آگ کے اندر زیادہ سختی پائی جائے، زیادہ گرمی پائی جائے، وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آدمی کو اگر برف کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور آگ کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ جو سلامتی والی ہو، جس سے ابراہیم کے جسم کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اسی آگ میں رہے، اور خود حضرت ابراہیم بیان فرماتے ہیں کہ جتنا مزہ اور جتنا سکون اس 40 دن کی زندگی میں ملا، اتنا ساری زندگی میں سکون مجھے میسر نہیں ہوا۔ لہذا یہ آپ کا دوسرا امتحان ہے۔ پہلا آپ کا بتوں کو توڑنا، خاندان والوں کا نکلنے کی دھمکی دینا، اور یہ سارے کا سارا ایک امتحان۔ اگلا پیراگراف اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کا پودا لگانے کی کوشش میں سفر کر رہے تھے، مناسب زمین تلاش کر رہے تھے، کہاں سے سفر کی اللہ کی توحید کی شروعات کی جائے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ کسان پودا اگانے کے لیے، بیج ڈالنے کے لیے زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پودے کو اگا سکے، ایسے ہی زمین پر بیج کو نہیں پھینکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسب زمین کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں سے اللہ کی توحید کا کام شروع کیا جائے۔ لہذا آپ نے اب اس جگہ کو، عراق کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ کو لیا ہے، جن سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور آپ کے ساتھ میں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے بھتیجے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، جن کا نام لوط علیہ السلام ہے، باپ کا نام ہاران ہے، وہ ایمان لے آئے، وہ بھی آپ کے ساتھ چل دی۔ لہذا آپ نے ملک شام کی زمین کا انتخاب کیا، شام سے آپ نے مصر کا سفر شروع کیا۔ اب مصر کے اندر جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر ہے، جس کا نام سنان بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس بادشاہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جب کوئی نئی عورت اس علاقے میں آتی تو وہ اس عورت کے ساتھ میں گھناؤنی حرکت کیا کرتا تھا۔ بعض مؤرخین نے اس کا نام رقیون بیان کیا ہے۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر اس کا نام رقیون بیان فرماتے ہیں۔ لہذا حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب بادشاہ تمہیں اپنے پاس اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بلائے تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میں ان کی بہن ہوں۔ اس بادشاہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر بھائی بہن کا رشتہ کسی کے درمیان میں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کیا کرتا تھا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا۔ آپ کی کرامت کی وجہ سے، آپ کے جاہ و جلال کی وجہ سے بادشاہ خوف زدہ ہو گیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا، اور آپ کو اسی حال کے اندر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بعد جب آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام آئیں تو ساتھ میں بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کو بھی دے دیا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ باندھی تھی، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر یہ لکھا ہے کہ بادشاہ سنان کی صاحبزادی ہے، جن کا نام ہاغار تھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ تھا، بعد میں تبدیلی ہوتے ہوتے آپ کا نام آجرہ پڑا، کیونکہ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جو کرامت تھی اس کے سلے میں آپ کو چھٹکارا پانے کی وجہ سے یہ اجر میں تحفے کے اندر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کا نام تبدیل ہوتے ہوتے ہاجرہ ہو گیا۔ لہذا حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ملک شام تشریف لے آئے۔ ملک شام جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے وطن مبارک سے، یعنی حضرت
हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया है। अब जब हजरत हाजरा के बतन से बेटा पैदा हुआ और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला बेटा है, जब आपके घर में बेटा पैदा हुआ तो आपने देखा होगा कि जिस घर के अंदर सोगन मौजूद हो वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। यही हाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा पैदा हुआ, और रिवायात में आता है कि 86 बरस की उम्र में बेटा पैदा हुआ है। जब 86 बरस की उम्र में बेटा पैदा हुआ हो, अंदाजा लगाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हो। लिहाजा ये बात हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा कि इन दोनों को मेरी नजर से अलग कर दो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन्हें ऐसी वादी के अंदर छोड़कर आओ जो बिल्कुल सुनसान है, जहां कोई आबादी नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पानी का मशकीजा लिया है और खाने के लिए कुछ खजूरें ली हैं और आपने सरजमीन अरब का सफर शुरू कर दिया है। आप अरब की सरजमीन पर पहुंचे। आपने अपनी बीवी हजरत हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस जगह पर छोड़ा और छोड़ने के बाद आपने रुखसत ली है। आप वहां से चल दिए हैं। यह आपका दूसरा इम्तिहान है। जब आप बेटे को छोड़कर चले तो आपकी बीवी हजरत हाजरा ने कहा कि हमें इस सुनसान जगह में क्यों छोड़कर जा रहे हो, और मिन्नत समाजत कर रही हैं। फिर आखिर में कहा क्या अल्लाह का हुक्म यही है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, अल्लाह का यही हुक्म है। और आप छोड़कर चल दिए हैं और आप मक्की की उस पहाड़ी से अलग आ गए हैं। जब आपका बेटा और आपकी बीवी आपकी निगाह से ओझल हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा है, क्योंकि बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत बेइंतहा होती है। आपने मुड़कर देखा और फिर अल्लाह से दुआ की है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने अपनी औलाद को ऐसी जगह पर आबाद किया है कि जो ज़राअत के काबिल नहीं है, जो खेती के काबिल नहीं है। फजअल अफ़इदतम मिनन नास, ए अल्लाह कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ मुतवज्जे कर देना और इन्हें अपनी जानिब से फलों की रोजी देना ताकि तेरे शुक्रगुजार बन जाए। लिहाजा जो रोजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना देकर आए हैं खजूर की शक्ल में, वो खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास की शिद्दत से बिलबिलाना शुरू किया, फिर प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में कभी सफा पर जाती हैं, कभी मरवा पहाड़ी पर जाती हैं, और इसी हाल के अंदर आपने 7 चक्कर लगाए। जब आपने 7 चक्कर लगाए तो इसी 7वें चक्कर पे आपको एक आवाज महसूस हुई है। आपने कहा कि जो भी है अगर वो हमारी मदद करने के काबिल है तो हमारी मदद करे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और आपने जमीन पर जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे हैं वहीं पर आपने अपना एक पर मारा है जिससे पानी का चश्मा फूट पड़ा है। जब पानी का चश्मा निकला है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी उबल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी बह जाए और मैं अपने बेटे के पानी के लिए फिर परेशान हूं। आपने मैन बांधना शुरू की है, हदबंदी करना शुरू की है। जब पानी इस हाल में नहीं रुका तो कान में आवाज आई और आपने अपनी जबान से अल्फाज अदा किए, जम जम ठहर जा। इसी हाल के अंदर पानी ठहर गया और आज तक इसी हाल के अंदर पानी जमजम का ठहरा हुआ है। लिहाजा उसके बाद एक कबीला जो खाना बदोश कबीला है, जो यमन का रहने वाला कबीला है,
وہ وہاں سے گزرتا ہے، اس نے دیکھا کہ عرب کی وادی کے اندر ایسی وادی جہاں پر دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، یہاں پانی کا چشمہ نظر آ رہا ہے، وہاں پر ان لوگوں نے قیام کیا ہے، اور اس قبیلے کے جو باشندے ہیں انہیں جرہم کہا جاتا ہے۔ لہذا اس قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آباد ہونے کی التجا اور درخواست کی ہے، آپ نے وہاں پر آباد ہونے کی منظوری انہیں دے دی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور آپ کی پھر وہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جب آپ جو ہے تھوڑے ہوشیار ہوئے ہیں تو آپ کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، آپ نے قربانی پیش کی ہے، یہ آپ کا تیسرا امتحان تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام تشریف لے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہ کہا کہ ابراہیم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک گھر جا کر بناؤ جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر اثر نو اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آپ ملک شام سے عرب پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے مجھے اللہ کا ایک حکم آیا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ فلاں ٹیلے کے پاس ایک اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ اس کی سرحدوں پر اللہ نے اس کی بنیادوں کو ریت کے ذریعے سے اوپر پہچان کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات اسماعیل علیہ السلام سے کہی تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان جب معاملہ اس طرح ہے تو آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، اس کام کو کر گزریے۔ اب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اور ایک پتھر ہے جسے اللہ نے مقام ابراہیم کے نام سے قرآن مقدس کے اندر بھی بیان کیا ہے، وہ پتھر پاڑ کا کام کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دے رہے ہیں۔ اس پتھر کو آج بھی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ لہذا جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے اللہ میری ذریت کے اندر ایک ایسا پیغمبر پیدا فرما کہ جو میری قوم کو صحیح راستے کی دعوت دے، انہیں کتاب اور حکمت سنائے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنائے۔ لہذا اس کے بعد جو یہ یمن کا قبیلہ جرہم کے نام سے عرب کے اندر آ کر آباد ہوا تھا، اس کے اندر قبیلے بنو جرہم کا ایک سردار ہے جس کا نام مزاج ہے۔ مزاج نامی شخص کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں بڑے بیٹے کا نام نابل ہے۔ نابل خانہ کعبہ کے متولی ہیں، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور نابل کے آس و اولاد بڑھتی چلی گئی، لہذا نابل اپنے ملک سے، عرب سے، اپنے خاندان کے کثیر ہونے کی وجہ سے یہاں سے آپ چلے گئے، اور اس خانہ کعبہ کی تولیت متولی بننے والے لوگ وہ قبیلے بنو جرہم کے لوگ تھے۔ کچھ عرصے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے چڑھاوے کا، خانہ کعبہ کی رقم کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد نابل کی خاندان سے نسلاً در نسلاً جو سلسلہ چل رہا تھا، انہوں نے آ کر خانہ کعبہ کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور انہی میں سے ایک شخص، نابل کی اولاد میں سے ایک شخص ہیں جن کا نام عدنان ہے۔ عدنان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا ہے۔ یہ سارا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ آ رہی ہے صحیح معنی میں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا